اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیری فارمنگ ود اخلاق رضوی پیج سے سید اخلاق احمد رضوی۔ آج ہم اپنے اس پیج پر ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ اس لائیو پروگرام کا جو سبجیکٹ ہے، جو اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے، وہ ہے فیڈ پلان، جانوروں کو خوراک دینے کا صحیح طریقہ یا جانوروں کو خوراک کھلانے کا طریقہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اس پیج پر، ہمارے اس گروپ میں تمام فارمرز ہی اللہ کے فضل و کرم سے ایکسپرٹ ہیں، لیکن کچھ ہمارے فارمرز نیو ہیں جنہوں نے اپنے فارم نئے بنائے ہیں، جو اپنے ورکرز کے ملازموں کے کہنے پر بھی چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ نیو ہیں اس فیلڈ کے اندر، انہیں معلوم نہیں ہوتا، تو اکثر و بیشتر مجھے فون کالز پہ، واٹس ایپ میسیجز کے اوپر جو ہمارے ریگولر فارمرز ہیں وہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ رضوی صاحب اپنا فیڈ پلان ضرور بتایا کریں۔ تو جو لوگ سینئرز ہیں، سینئر فارمر ہیں، ان کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خود ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس پیج پر، ہمارے اس گروپ پر متعدد ایسے لوگ ہیں جو سینئرز ہیں، اور الحمدللہ ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیری کی جو فیلڈ ہے یہ ایک سمندر ہے۔ اس میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فارمر عقل کل نہیں ہے۔ روزانہ کہہ لیں آپ، ویکلی بیسس پہ کہہ لیں آپ، یا منتھ وائز کہہ لیں، کوئی نہ کوئی نیو بات، کوئی نہ کوئی نئی بات نکل آتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس گروپ کے اندر، ہمارے اس پیج پر بہت سارے دوست، بہت سینئرز ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے پیج کا مقصد بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رکھنا، سیکھنا سکھانا بھی ہے۔ تو ہمارے جو فارمرز دوست ہیں وہ نیو فارمرز، بالخصوص نیو فارمرز جو ہے نا جی، ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کی فیڈنگ کس طرح کرتے ہیں، کون سی چیز کتنی دیتے ہیں، کس وقت پر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سبجیکٹ کے اندر جو غلطی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پرفارمنس کم ملتی ہے۔ جو بھی جانور لے کر آتا ہے 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، اپنے تہ دل سے کوشش ضرور کرتا ہے کہ جانور کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ اب کیونکہ ہمیں الحمدللہ کچھ تجربہ ہو گیا ہے دوستوں کی مشاورت سے، تو اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے فارم پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اپنے تمام فارمر بھائیوں کو، دوستوں کو بھی وہی بتائی جائے۔ جو سب سے بڑی غلطی جو ہمارا نیو فارمر کرتا ہے، نان ٹیکنیکل فارمر کرتا ہے، جو ریسنٹلی مجھے ابھی 2-4 فارمرز نے بتایا ہے، تو الحمدللہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے فیڈ پلان کی تبدیلی کی ہے تو ان کے فارم کے اوپر الحمدللہ نمایاں پرفارمنس نظر آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جانور کی کھرلی میں ہر وقت جو ہے نا جی، وہ سبز چارہ یا سائلج پڑا رہتا ہے۔ تو یہ میں اپنے فارم کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے فارم پر اپلائی کریں۔ وسایا یار انہیں پھل انہیں نال بدو گوں باغ دی پیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا جی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ جو میری بات کو صحیح سمجھتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے کافی دوست ایسے ہیں جو لینا دینا کچھ نہیں، مرغی کا بچہ نہیں رکھا ہوا، اور وہ پھر جو ہے نا نیگیٹو کومنٹس شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان دوستوں سے گزارش ہے جو میرے اس طریقے کو غلط سمجھتے ہیں، وہ مجھے مشورہ دینے کی بجائے اپنے فارم کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کریں،
کیونکہ بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو اپنے فارم پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں وہی اپنے فارمر بھائی کو بتا رہے ہیں. کسی کا دل چاہے تو کر لے، کسی کا دل نہ چاہے تو بحث و مباحثے میں نہ پڑے کہ آپ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جانور کی کھرلی میں ہر وقت سبز چارہ یا سائلیج پڑا ہونے کی وجہ سے جانور کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور وہ پھر ونڈا یا کھل یا جو بھی کوئی اپنے فارم کے اوپر چیزیں استعمال کرتا ہے وہ جانور شوق سے نہیں کھاتا. جب وہ شوق سے نہیں کھاتا تو ظاہر سی بات ہے تو وہ پھر پرفارمنس بھی نہیں دیتا. یار ہندی گالتے بات دے بھائی مہربانی کر. تو وہ پھر پرفارمنس بھی نہیں دے پاتا. تو سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، شروع کرتے ہیں صبح 5 بجے سے. میکسیمم جو ہمارے فارمرز ہیں وہ 5 بجے چوائی کرتے ہیں. جو ان کی چوائی کا پہلا ٹائم ہے وہ 5 بجے کا ہوتا ہے. تو صبح صبح ظاہر سی بات ہے چوائی سے پہلے فیڈ ڈالنا میجارٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو آپ چوائی کرنے کے فوراً بعد اپنے جانور کی پرفارمنس کے حساب سے ونڈا استعمال کروایا کریں. فار ایگزامپل ایک گائے 20 کلو دودھ دے رہی ہے 10 کلو ٹائم کا، تو اس کا حق بنتا ہے 4 کلو ایک وقت کا ونڈا. اس کی جو بیسک نیڈ ہے نا جی وہ اسے ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ 2.5 سے 3 کلو دودھ کے اوپر 1 کلو ونڈا ریکمینڈڈ ہے. میری طرف سے نہیں ہے، یہ باقاعدہ جو ہمارے نیوٹریشن ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یہ ان کی طرف سے ہے. چوائی کے فوراً بعد پاسبل ہو تو چوائی سے پہلے ڈال دیں، بہت اچھا ہے، لیکن صبح پہلی چوائی کے اندر پہلے وقت میں پاسبل نہیں ہوتا. تو جانور کی پرفارمنس کے حساب سے 2 کلو ڈالنا ہے، 3 کلو ڈالنا ہے، 4 کلو ڈالنا ہے. آپ اسے ونڈا ڈال دیں، وہ ماشاءاللہ کھا جائے گی. اس کے بعد ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے. کوئی سائلیج کے اندر ونڈا ڈالتا ہے، کوئی توڑی کے اندر ونڈا ڈالتا ہے، کوئی خشک بھی ونڈا ڈالتا ہے. تو جس کا جیسے دل چاہے ویسے کھلا سکتا ہے. جیسے آپ کا جانور خوشی سے کھاتا ہے، جیسے آپ کا جانور روٹین میں ہے، اس کو آپ نے ونڈا ویسے ہی ڈالنا ہے. توڑی میں ڈال دیں تو بھگو کر ڈال دیں، سبز چارے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو خشک ڈال دیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اس کے اندر پھر آپ نے سبز چارہ بھی تھوڑا سا لینا ہے، توڑی بھی 1.5-2 کلو لینی ہے. جب آپ کا جانور اپنی خوراک اپنا ونڈا، وہ بے شک آپ ہمارا ونڈا دیتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کا ونڈا دیتے ہیں یا کھل دلیا دیتے ہیں، اس سے مراد ونڈا ہی ہے. جانور کی ضرورت کے مطابق آپ اپنے جانور کو سب سے پہلے ونڈا دیں. جب وہ سارا ونڈا کھا لے 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو جس کی جیسے روٹین ہے اس کو ویسے کھلائیں آپ. اس کے بعد جانور کو پانی وغیرہ پلا کے 10-15-20 منٹ کے بعد پھر اس کی کھرلی جو ہے نا جی آپ نے سبز چارے سے یا سائلیج سے وہ بھرنی ہے. وہ سائلیج تقریباً 10 سے 12 کلو ہی کھا پاتا ہے جانور، سبز چارہ 12-12 15-15 کلو 20 کلو بھی جانور کھا لیتا ہے. یہ کھلانے کے بعد پھر آپ نے اسے پانی شانی پلا کے باندھ دینا ہے. اور کوشش کریں کم از کم آپ کا جانور 6 سے 8 گھنٹے نا جی وہ کھرلی اس کی خالی ہونی چاہیے، اس کی کھرلی میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو پانی جتنا مرضی پلائیں، پانی بے شک اس کے ساتھ رکھا رہے. اگر آپ کے جانور کھلے ہیں کھلا پانی پیتا رہے، پانی جتنا مرضی پیے. فیڈنگ جو ٹائم ہے اس کو آپ ایک مقرر کر دیں دونوں ٹائم کا. اگر آپ کی 3 ٹائم چوائی ہے تو 3 ٹائم مقرر کر لیں، 2 ٹائم چوائی ہے تو 2 ٹائم مقرر کریں. تو 6 سے 7-8 گھنٹے آپ کے جانور کو جگالی کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے. آپ کی کھرلیاں خالی ہونی چاہیے. 5 بجے آپ نے چوائی کی ہے، 5:30 بجے آپ نے ونڈا ڈالا ہے، 6 بجے آپ نے پھر ونڈا کھلا کے اس کو سبز چارہ ہے، روڈ گراس ہے، سائلیج ہے، جو بھی چیز آپ دیتے ہیں اپنے فارم پہ وہ استعمال کروائیں آپ. تو یہ طریقہ کار ہے. اس کے بعد 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جانور کی کھرلی میں کچھ نہیں ہونا چاہیے.
اس سے جانور کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جانور ہاضمہ بھی اچھا کرتا ہے، اور جانور کو انتظار ہوتا ہے کہ دوبارہ مجھے 12 بجے 1 بجے 2 بجے فیڈ ڈالی جائے گی، ونڈا ڈالا جائے گا، خوراک ڈالی جائے گی، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ دوسرا ٹائم اب آپ آ جائیں 1 بجے، آپ جانور کو پھر وہی دوبارہ اپنا ونڈا ریپیٹ کریں، جو بھی آپ ونڈا ڈال رہے ہیں، جس بھی کمپنی کا ڈال رہے ہیں، جس کھال ڈال رہے ہیں، بینولا ڈال رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر میرا ونڈا ڈالنا ہے آپ نے، تو یہ آپ نے ڈالنا ہے 1 بجے، تقریباً 1 بجے ڈالنا چاہیں، 2 بجے ڈالنا چاہیں، 2:30 بجے ڈالنا چاہیں، یہ آپ ڈال دیں۔ یہ سمجھ لیں کہ چوائی سے تقریباً گھنٹہ پہلے، شام کی یا سوا گھنٹہ پہلے ان کو آپ یہ کھلا دیں۔ جب آپ کا جانور پورا ونڈا کھا لے، سبز چارہ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو تھوڑا سا ڈالنا ہے، 2-3-4 کلو ڈالنا ہے، اور اگر توڑی میں ملا کے دیتے ہیں تو بھی آپ نے توڑی تھوڑی استعمال کرنی ہے، ونڈا اس کے اندر آپ گتاوا وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ سائلج میں اگر ونڈا کھلاتے ہیں آپ، سائلج بھی تھوڑی مقدار میں ڈالیں، 2 کلو 3 کلو 4 کلو سائلج کے اوپر آپ ونڈا جو بھی مقرر ہے آپ کی گائے کا 2 3 4 5 کلو وہ کھلا دیں۔ وہ کھلانے کے بعد 10-15-20 منٹ بعد اسے پھر پانی پلائیں، پھر چوائی کر لیں۔ 3-3:30 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، 4 بجے کا تقریباً چوائی یہی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں شام کی۔ چوائی کرنے کے بعد پھر آپ ان کی کھرلیاں سائلیج سے، سبز چارے سے، یا جو بھی آپ کے پاس ہے ڈرائی میٹر، وہ کھلائیں۔ اس کے بعد وہ 2-3-4 گھنٹے بے شک کھاتا رہے جانور، وہ پیٹ بھر کے کھائے گا۔ جب بھوکا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جب یہ 7-8 بجے مغرب تک، عشاء تک ختم کر لیں، جو اگر بقیہ کوئی سبز چارہ بچا ہوا ہے، سائلج بچا ہوا ہے، آپ ان کھرلیوں کو صاف کر لیں، ان کھرلیوں کو جھاڑو لگا دیں یا اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں۔ اصل جو ہماری اس لائیو ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے آپ کا جانور جو ہے نا جی، وہ لازمی بھوکا ہونا چاہیے، اور جب اسے پھر بھوک لگے گی صحیح معنی میں وہ کھائے گا، اور خالی جو ٹائم ہے، جو بھوک والا ٹائم ہوگا، جو اس کی کھرلی میں کچھ نہیں ہوگا، وہ ماشاءاللہ دبا کے جگالی بھی کرے گی اور پرفارمنس بھی دے گی۔ پانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، پانی کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ اپنے جانوروں کو جتنا مرضی پانی پلائیں، کھلا اگر جانور ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم جیسے چھوٹے جو فارم ہیں، جگہ کم ہوتی ہے، ہماری جانور کو باندھنا مجبوری ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے تقریباً 3 سے 4 بار اپنے جانوروں کو پانی ہم ضرور پلاتے ہیں۔ تو یہی ہماری آج ویڈیو کا مقصد ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے نیو فارمرز کے لیے ہیں، جو ہمارے سینئر فارمرز ہیں وہ یہ سب باتیں جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بلال شاہ صاحب منڈی بہاؤدین سے اور ریاض حسین صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو، ان کی محبتیں، ان کی مہربانی، ان کی شکریہ، جزاکم اللہ۔ شعیب عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمیں اپنی محبتوں بھرے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں، جزاکم اللہ بھائی جان۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔